بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ نیٹو کے 31 ممالک نے اتحاد کر لیا ہے اور ان کا اجلاس ہوا ہے، میٹنگ ہوئی ہے۔ اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب سارے 31 کے 31 ممالک جو ہیں وہ رشیا کا مقابلہ کریں گے اور رشیا کے خلاف اپنی فوجیں باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہ روانہ کر دی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یوکرائن کو نیٹو میں شامل کر لیا گیا ہے۔ میرے ناظرین، تھوڑی دیر رکیں اور میری بات کو سنیں۔ آپ کو یاد ہوگا، میں کوئی نجومی نہیں ہوں، اگر آپ سمجھیں کہ میں نجومی ہوں، پیشن گوئیاں کرنے والا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یوکرائن اور رشیا کی جنگ شروع ہوئی تھی تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہی جنگ جو ہے یہ رشیا اور یوکرائن کی جنگ نہیں رہے گی، یہی ورلڈ وار 3 بنے گی جو ہمیں حدیثوں میں بتایا گیا ہے۔ تو دیکھیں وہ لمحہ آ چکا ہے۔ اب 31 ممالک مل کر رشیا کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہر طرح کا اسلحہ استعمال کریں گے۔ باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے، جہاز کیا، توپیں کیا، یہاں تک کہ ایٹمی میزائل بھی اب کہ استعمال کرنے کا انہوں نے اندیا دے دیا ہے، بلکہ فوجیں لگا دی گئی ہیں۔ اور آگے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ میری کہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں توجہ سے تو میری بات کو سمجھیں۔ احادیث کے اندر یہ ہے، ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عقب کے دشمن سے لڑو گے، کہ اپنے جو قریب والا دشمن ہے اس سے لڑو گے اور عیسائیوں کے ساتھ اتحاد کرو گے۔ تو جب تمہارا اتحاد ہوگا، تم ان کے ساتھ مل کر اپنے عقب کے دشمن سے جنگ کرو گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں نیٹو میں اس وقت ترکی بھی شامل ہے۔ ترکی نے بھی مل کر رشیا کے ساتھ جنگ کرنے کا نیٹو کے ساتھ مل کر اعلان کر دیا ہے۔ اور اگر آپ یورپ میں دیکھتے ہیں، یورپ میں کہ تھوڑے مسلمان نہیں ہیں، بہت مسلمان رہتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حدیث کے اندر ہے کہ ایک دفعہ ترکی جو ہے مل کر کہ نیٹو کے ساتھ رشیا کے ساتھ جنگ کرے اور فتح ہو، اور اس حدیث میں یہ ہے اس کے بعد جب فتح حاصل ہوگی تو نیٹو کو فتح حاصل ہو جائے تو اس کے بعد ایک جو آدمی ہوگا وہ صلیب کو بلند کرے گا۔ یہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ یہ جو فتح ہوئی ہے عیسائیوں کی وجہ سے، تو دوسرا مسلمان کہے گا نہیں، یہ فتح ہوئی ہے مسلمانوں کی وجہ سے۔ تو اس کے اوپر ان کا اختلاف ہوگا اور آپس میں پھر دوبارہ جنگ ہوگی، اور اس کے بعد پھر 80 جھنڈوں کے ساتھ کفار مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ یہ بعد میں ہوگا، لیکن اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ جو 31 ممالک ہیں نیٹو کے، اس میں آپ کو پتہ ترکی بھی شامل ہے، ہو سکتا ہے دیگر اسلامی ملک جو ہیں وہ بھی کہ نیٹو کے اتحاد میں شامل ہو جائیں۔ آنے والا وقت کہ بتائے گا، لیکن جو میں آپ کو گمان بتا رہا ہوں، گمان یہ ہے 31 ملکوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب مل کر رشیا کا مقابلہ کریں گے۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں پہلی بات جو ورلڈ وار 3 کا احادیث کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے وہ تو پورا ہونے جا رہا ہے۔ یہی جنگ جو ہے کہ 2 ملکوں سے بڑھ کر اب 31 ممالک میں پھیل چکی ہے۔ یاد ہوگا آپ کو یوکرائن اور کہ رشیا کی جنگ تھی، تو یہ بڑھتے بڑھتے آدھی دنیا تک یہ پھیلے گی۔ احادیث کے اندر جو ہمیں بتایا گیا ورلڈ وار 3 کا، وہ ورلڈ وار 3 شروع ہو چکی ہے، اس کا بگل بچ چکا ہے اور یہ بہت بڑی جنگ بننے جا رہی ہے۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، احادیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ من و ان پوری ہوگی۔ اور یہ عقب کا دشمن جو ہے، یہ میں ممکنات میں سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ترکی جو اس کے ساتھ شامل ہے، ہو سکتا ہے کہ رشیا کو شکست ہو اور نیٹو کو فتح مل جائے۔ تو اس کے اوپر احادیث کے اندر آتا ہے کہ اختلاف ہوگا، جو عیسائی کہیں گے کہ ہماری وجہ سے فتح ہوئی ہے اور مسلمان کہیں گے ہماری وجہ سے، تو پھر آپس میں ان کی جنگ ہوگی، پھر 80 جھنڈے بعد میں آئیں گے اور وہ 80 جھنڈوں والا لشکر بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو بعد میں ویڈیو بنا کے دوں گا۔ یہ جنگ جو ہے نیٹو اور کہ اس میں اسلامی ملک ترکی بھی شامل ہے اور رشیا کے ساتھ بڑی شدید جنگ ہونے والی ہے۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، دنیا اب بہتری کی طرف نہیں جائے گی، دنیا اب تباہی کی طرف جا رہی ہے اور اکانومی بیٹھ رہی ہے دنیا کی، کہ حالات بگڑ رہے ہیں۔ اور کہ دیکھو نا، 31 ملکوں کی فوج، 3 لاکھ فوج انہوں نے کہ لگا دی ہے نیٹو نے، اور جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ پہلے سوچے نا، پہلے کبھی نیٹو بیچ میں آیا تھا؟
یوکرائن اور رشیا تھا، اور پیچھے وہ چاہے بیک پہ کچھ کرتا تھا، لیکن اب تو کھلم کھلا اجلاس ہوا، ان کی میٹنگ ہوئی اور فیصلے ہو گئے ہیں۔ اب بتائیں کیا کسر رہ گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری تیاری ہو، جنگیں ہمارے سر کے اوپر کھڑی ہیں، دیکھیں موت کا پتہ کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ رب العالمین ہمیں یعنی کہ ایمان کی حالت میں رکھے، اور جب دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں، اور احادیث کی روشنی میں ہم اپنا جو ہے نا لایا عمل بنائیں، اور اسباب کے درجے میں اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ تو میرے ناظرین، اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی خیر فرمائے، اور ہمارے ایمانوں کی سلامتی فرمائے، اور اسلام کو اللہ عروج دے۔ یہ کفر مٹے گا، میں آپ کو ایڈوانس میں ایک بات بتا رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیں، یہ کفر مٹے گا تو اسلام اوپر آئے گا۔ اللہ نے اب اسلام کو اوپر لے کے آنا ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ رضوان بھی اب آنے ہی والے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی مناصر ہو، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا، انشاءاللہ العزیز آپ کو اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔